السلام علیکم پیارے بچوں، ہم آپ کو دی ٹرسٹ اسکول کی جانب سے جماعت داہم کی اردو کی ورچوئل کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کسی بھی زبان کی ترقی اور صحت کا دار و مدار اس کی گرامر پر ہوتا ہے۔ گرامر کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتی ہے۔ گرامر کو اردو میں قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد کا آغاز لفظ سے ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اسی لیے ہمارا آج کا عنوان ہے لفظ اور اس کی اقسام، کلمہ کی اقسام اور اسم علم کی اقسام۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ، انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی اور روٹی وغیرہ۔ لفظ کی اقسام۔ عزیز طلبہ، لفظ کی دو اقسام ہوتی ہیں، لفظ موضوع اور لفظ مہمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، مثلا کباب، روٹی وغیرہ۔ لفظ مہمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، مثلا مقاب، ووٹی، وائے وغیرہ۔ کلمہ کی اقسام۔ پیارے بچوں، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا، یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلا وہ، وہاں۔ اسم کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے، اور جس میں 3 زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے۔ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا۔ اس میں سے اور تک 2 حروف ہیں۔ جی تو بچوں، اب بات کرتے ہیں اسم علم کی اقسام۔ یاد رکھیں، اسم علم کی 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ ہم سب سے پہلے خطاب کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ خطاب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، جیسے رستم زماں، شمس العلماء، خان بہادر وغیرہ۔ لقب وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد ملت، قائد اعظم وغیرہ۔ لقب عام طور پر کسی واقعے، وصف یا تعلق کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں، جیسے ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب وغیرہ۔ تخلص کا استعمال فارسی ادب سے اردو میں منتقل ہوا ہے۔ کنیت وہ اسم ہے جو باپ، ماں یا بیٹے یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابن خطاب، ابن مریم، ابو القاسم، ابو تراب۔ ان میں ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان کے والد خطاب کی وجہ سے۔ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ کی وجہ سے۔ ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے۔ ابو تراب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ عرف وہ اسم ہے جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتے ہیں، یا اصل نام بگڑ کر
یا پھر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا کوئی نام مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ نام محبت، عقیدت، نفرت اور حقارت کی وجہ سے پڑتا ہے، جیسے پپو، مٹھو، چندا، مون، جاوید سے جیدہ، رشید سے شیدہ، اکرم سے اکی، بگا یا بگو، لنگڑا، گنگا، چھوٹو، لمبو وغیرہ۔ اعادہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے لفظ کی اقسام پڑھی، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ پھر ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھی، اسم، فعل اور حرف کے بارے میں، اور سب سے آخر میں ہم نے اسم علم کے بارے میں جانا، خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف کے بارے میں۔ ہوم ورک۔ پیارے بچوں، اب آپ نے اسم علم کی اقسام اپنے رجسٹر پر لکھنی ہے اور اپنے متعلقہ ٹیچر کو دکھانی ہے۔ عزیز طلباء، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔